ملزم ظہیر کو عدالت سے ضمانت صرف اس شرط پر دی گئی تھی کہ ملزم جیل سے رہا ہونے کے بعد کوئی بھی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جو چیز کیس کو خراب کرے یا کیس کے جو شواہد ہیں، کیس کا جو ریکارڈ ہے اس کو ٹیمپر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس بیس پر ملزم ظہیر کو عدالت کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی۔ میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستوں، ملزم ڈاکٹر ظہیر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ازلی خصلت دکھانا شروع کر دی ہے۔ اپنی بیہودہ ترین حرکتوں پہ وہ اتر آئے ہیں، جو حرکتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر ملزم ظہیر نے مہدی کاظمی کو اس قسم کے میسیجز کیے تھے جو کہ دھمکی آمیز تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی زہرا کاظمی کی بیہودہ تصاویر جو ہیں وہ بھی ان کو بھیجی تھیں، جن کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں یا کیس پر بات کرنا چھوڑ دیں، نہیں تو وہ یہ سب چیزیں جو ہے ان کو وائرل کر دے گا یا عام کر دے گا۔ اب جب کہ ظہیر کو ضمانت ہی اس شرط پر دی گئی تھی کہ وہ جیل سے باہر نکلنے کے بعد اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو کیس کے اوپر برے اثرات ڈالے یا کیس کے جو اہم ثبوت ہیں، اہم جو اس کے شواہد ہیں ان کو ٹیمپر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود شبیر کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے، اور جو گینگ لیڈر ہیں ہماری نور منیر صاحبہ، ان کو بھی شاید یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے۔ سب لوگ بڑے سکون اور اطمینان سے چپ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو ظہیر صاحب ہیں ان کو سکون ہی نہیں آ رہا ہے، ان کو قرار ہی نہیں آ رہا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر یہ ان کی حرکتیں جو ہیں ان کو واپس جیل کے اندر پہنچا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود ظہیر صاحب جو ہیں مسلسل اوٹ پٹانگ اور اوچھی حرکتیں کرتے جا رہے ہیں، جس کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کو بہت ہی دل کر رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو ان کو جیل میں واپس پہنچایا جائے۔ جی جناب، تو مہدی کاظمی صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے، بلکہ مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے ہی یہ بات بتائی گئی ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ شاہد حسین جو رپورٹر ہیں کورٹ کے، جو کمرہ عدالت سے ہم لوگوں تک سچی اور کھری خبریں پہنچاتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شاہد حسین کی ایک ایک خبر جو ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب نے اس بات کو خود سے بتایا ہے کہ ملزم ظہیر جو ہے مہدی کاظمی کو غلط قسم کے میسیجز کر رہا ہے، جن سے دھمکیاں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں۔ وہ ان کو ایک طرح سے ہڈن دھمکیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ اس قسم کے گول مول میسیجز کر رہا ہے کہ جن کے جو دھمکی آمیز میسیجز میں کے زمرے میں آتے ہیں۔ شاہد حسین نے بتایا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کو جو ہے ظہیر صاحب نے ایک عدد وائس میسیج کیا جو کہ 2 سے 2.5 منٹ کا تھا، جو آدھا انہوں نے سنا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس کو پورا سن پاتے تو ظہیر صاحب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ لیکن اگر ہمارے جو آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اگر اس کو ریکور کرانا چاہیں تو اس میسیج کو ریکور بھی کروا سکتے ہیں، اور وہ میسیج ہم سب سن بھی سکتے ہیں، اور عدالت میں ثبوت کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں کہ ظہیر صاحب نے مہدی کاظمی صاحب کو دعا زہرا کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی باقی کی جو دونوں بیٹیاں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا کہ ایک بیٹی کے ساتھ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اپنی باقی دونوں بیٹیوں کو دیکھیں۔ اگر اس میسیج کو آپ پازیٹیو وے میں دیکھیں تو یہ ایک اصلاحی میسیج ہے، لیکن یہ اگر کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو جو کہ بچی کی اغوا میں ملوث نہ ہو، کسی ایسے شخص کی طرف سے ہو جو بچی کو ورگلانے میں ملوث نہ ہو، تو تب تو یہ ایک اصلاحی میسیج ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی میسیج کیس کا اصل جو ملزم ہے، جو کیس کا سرغنہ ہے، جس نے بچی کو بھگایا، جس نے بچی کو ورگلایا، یہی میسیج اگر اس کی طرف سے آتا ہے تو یہ میسیج اصلاحی میسیج میں کاؤنٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ دھمکی آمیز میسیج میں کاؤنٹ ہوگا۔ کمال ہمت ہے ہمارے ظہیر صاحب کی، وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں ان کو بہت ہی بری طریقے سے پھنسوا سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وہ بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں، مکمل طور پہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، والدین کی بچی سے ملاقات ہو چکی ہے، اب وہ جانتے ہیں کہ ان کا مستقبل ویسے بھی جیل ہی ہے، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید دھمکا کے ڈرا کے ان کی کوئی ایسی کاریگری ثابت ہو جائے کہ جس کی وجہ سے مہدی کاظمی صاحب جو ہیں اپنے جو رستہ ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم خبر جو شاہد حسین صاحب نے بتائی وہ یہ کہ جس طرح سے ظہیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی کا ٹیبلٹ ہے وہ جو ہے غائب ہو گیا، گم گیا یا جو بھی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود پہلے بھی ظہیر نے جب مہدی کاظمی صاحب کو میسیجز کیے تھے وہ بچی کے ٹیبلٹ سے ہی کیے تھے، بچی کی جو تصاویر ان کو بھیجی تھیں وہ اس کے ٹیبلٹ سے ہی بھیجی تھیں، اور اب جو بالکل ابھی کے جو میسیجز جو مہدی کاظمی صاحب کو ظہیر نے کیے ہیں وہ اسی ٹیبلٹ سے کیے گئے ہیں۔ وہ نہ صرف
صرف اس ٹیبلٹ سے کیے گئے ہیں بلکہ اس میں جو پروفائل پک استعمال کی گئی ہے واٹس ایپ میسیج کے لیے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی سب سے چھوٹی بچی کی ایسی تصویر ہے جو کہ بچی کے واٹس ایپ گیلری کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہے، جس کو کبھی بھی کسی سوشل نیٹ ورک پر نہیں دکھایا گیا، نہیں شو کی گئی اور نہیں شیئر کی گئی۔ اس تصویر کو جب تک وہ ٹیبلٹ کسی کے پاس نہیں ہوگا وہ اس تصویر کو نہیں لے سکتا، جس سے ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیبلٹ ابھی بھی ملزم کے پاس موجود ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس طرح سے ثبوتوں کو ٹیمپر کرنے میں لگا ہوا ہے اور کس قدر ہوشیار اور کس قدر چالاک ہے۔ لیکن چلیں، وقت کے ساتھ جب مہدی کاظمی صاحب اس چیز کو ثبوت بنا کر عدالت میں پیش کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ظہیر کا باہر رہنا آسان ہوگا۔ اس کو اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے جو خود سے ہی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ اس کو جلد از جلد جیل تک پہنچا دیں گی۔ اور ویسے میں تو چاہتی بھی یہ ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے ظہیر صاحب جو ہے جیل میں چلے جائیں۔ ایسے گندے اور غلیظ لوگوں کو کھلے میں پھرنا بالکل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔